أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون صدق اللہ العظیم قل ای شیء کہو ای شیء کون سی چیز اکبرو سب سے بڑی ہے شہادتاً گواہی دینے کے لیے قل اللہ آپ کہہ دیجئے اللہ ہے شہید بینی و بینکم جو گواہ ہے میرے درمیان اور تمہارے درمیان۔ پھر دیکھیے آپ کہہ دیجئے کہ کون سی چیز سب سے زیادہ بڑی ہے شہادتاً گواہی دینے کے لیے، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہے جو میرے اور تمہارے درمیان گواہی دینے والا ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ اور وحی کیا گیا، وَأُوحِيَ اور مجھ پر وحی کیا گیا، الیہ مجھ پر وحی کیا گیا، ھذا القرآن یہ قرآن، لِأُنذِرَکُم بِہ تاکہ میں اس کے ذریعے سے تمہیں خبردار کروں، تمہیں ڈراؤں، ومن بلغ اور ہر اس کو کہ جس تک یہ قرآن پہنچے۔ اَإِنَّکُمْ لَتَشْہَدُونَ کیا بے شک تم لَتَشْہَدُونَ اس بات کی گواہی دیتے ہو، اَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِہَةً أُخْرَى کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے، کوئی دوسرا معبود بھی ہے۔ قُل لَا أَشْهَدُ کہہ دو کہ میں تو اس بات کی گواہی نہیں دیتا۔ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ واحد آپ کہہ دیجئے کہ بے شک وہ اللہ واحد معبود ہے۔ انما بے شک کہہ دیجئے کہ بے شک انما ہوا الہ بے شک وہی الہ ہے، واحد اور ایک ہے۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ اور بے شک میں بری ہوں، بیزار ہوں ہر اس سے جس سے تم شریک ٹھہراتے ہو، جسے تم خدائی میں شریک ٹھہراتے ہو، میں ہر اس سے بیزار ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے حوالے سے مشرکین مکہ یہ بات کہنے لگے کہ آپ اپنی نبوت کی کوئی گواہی پیش کریں، اور انہوں نے کہا کہ ہم ان صحابہ کی گواہی نہیں مانیں گے، یہ تو سب آپ ہی کی بات ماننے والے ہیں، آپ غیروں میں سے یا ان صحابہ کے علاوہ کوئی لوگ پیش کریں جو آپ کی نبوت پر گواہی دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے سب سے بڑا جو گواہ ہو سکتا ہے؟ یقیناً اللہ ہی کی ذات ہے، اگر اللہ میرے حق میں گواہی دے دے تو پھر انہیں یہ تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی تو اللہ جل شانہ نے گواہی دی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے کیسے گواہی دی، جبکہ یہاں پر کہا گیا کہ اللہ ہے جو کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی دینے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو معجزات دے کر ان کا اظہار فرما کر گواہی دی، جیسے چاند کا دو ٹکڑے ہونا اور تمام لوگوں کا دیکھنا اور باقی لوگوں کا اس کام کو کرنے سے عاجز آنا، یہ گواہی تھی اللہ کی۔ حضور علیہ السلام مکہ میں ایک پتھر تھا، آپ اس کے پاس سے گزرتے وہ آپ کو سلام کرتا، کچھ لوگ ساتھ ہوتے تب بھی وہ سلام کرتا، یہ گواہی تھی اور باقی لوگ اس سے عاجز تھے۔ حضور علیہ السلام کا اشارہ کرنا اور درخت کا زمین پھاڑتے ہوئے آپ کے پاس آ جانا، یہ گواہی تھی نبی کے نبی ہونے کی۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں زندگی گزارنا، جبکہ ایسا بچہ جس کے پیدا ہونے سے پہلے والد کا انتقال ہو چکا ہو، ایسا بچہ جو 6 سال کا ہو والدہ انتقال کر جائے، دادا انتقال کر جائے، وہ کیسے تربیت پائے گا؟ اور ایسا معاشرہ جہاں پر شراب عام ہے، زنا عام ہے، لڑائی جھگڑا عام ہے،
ایک دوسرے کی حق تلفی عام ہے، امانت میں خیانت عام ہے، عدل و انصاف نہیں ہے، ظلم و تشدد ہے، لڑائی جھگڑے ہیں۔ ایسے معاشرے میں بغیر سرپرستی کے ایسا نیک اور صالح بننا اور غیروں کے درمیان صادق اور امین کے نام سے مشہور ہو جانا، یہ بہت بڑی چیز تھی، اور یہ علامت تھی کہ واقعتاً کوئی ذات ہے جو مستقل حضور علیہ السلام کی پرورش کر رہی ہے اور آپ علیہ السلام پر نگرانی کر رہی ہے۔ تو اس بات کو یہاں پر بیان کی کہ اللہ ہے اور اسی نے میری طرف اس قرآن پاک کو وحی کیا ہے، میں اس کے ذریعے سے تمہیں ڈراتا ہوں، اور جس تک میں پہنچتا ہوں، جس تک یہ قرآن پہنچتا ہے اور یہی بات کہتا ہے اور لوگوں کو خبردار کرتا ہے، جنت کا شوق دلاتا ہے، دوزخ سے ڈراتا ہے۔ یہ قرآن کریم، اور مکہ کے لوگ، یہ قرآن کریم سب سے بڑا معجزہ تھا۔ مکہ کے لوگ بڑے بڑے شاعر تھے، بڑے بڑے فصیح اور بلیغ تھے، لیکن وہ بھی اس قرآن کریم جیسی کتاب نہ لا سکے۔ تو فرمایا کہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے؟ تو قل لا اشہد، کہا کہ میں تو اس بات کی گواہی نہیں دیتا، تم لوگ دیتے ہو تو دو، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اور میں تو ہر اس چیز سے بری ہوں جو تم شریک ٹھہراتے ہو، چاہے وہ بت ہوں، چاہے وہ جانور ہوں، چاہے کسی شخصیت کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک ٹھہرا لیا جائے، قطعاً اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، الذین وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یعرفونہ وہ حضور علیہ السلام کو پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ الذین خسروا انفسہم، وہی لوگ ہیں خسروا انفسہم، انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، فہم لا یؤمنون جو ایمان لانے والے نہیں ہیں، یعنی جو حضور علیہ السلام پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، حقیقت میں ان لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان اور خسارے میں ڈال لیا، اس لیے کہ حضور کی زندگی پر اور حضور کی ذات گرامی پر ایمان لانا، یہ تو اس سے تو ہم مسلمان بنیں گے، اس سے ہمارا ایمان کامل ہوگا، اور اس کی بنیاد پر جو ہے ہم جنت میں جا سکتے ہیں، اور جس نے اس بات پر ایمان نہ رکھا یقیناً وہ مسلمان نہیں ہے، اور آخرت میں اس کے لیے نقصان ہی نقصان ہے۔ باقی حضور علیہ السلام کی ذات گرامی کو یہ سب لوگ بڑے اچھے طریقے سے پہچانتے تھے، لیکن ماننے سے انکار کرتے تھے، جس طرح حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی پھوپھی کا واقعہ آتا ہے کہ یہ دونوں چونکہ پڑھے لکھے تھے، پھوپھی بھی پہلی کتابوں کی عالمہ تھی، اور وہ اپنے بیٹے عبداللہ بن سلام کو بھی سمجھایا کرتی تھی، پڑھایا کرتی تھی، ان کے پاس پہ علم بہت زیادہ تھا۔ تو ایک مرتبہ یہ مدینہ میں موجود تھے، اور انہوں نے درخت پر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ چڑھے ہوئے تھے، تو اس وقت میں جو ہے کہنے لگے کہ اے پھوپھی، آپ مجھے بتایا کرتی تھی کہ نبی آخر الزمان جو ہے وہ یثرب میں عین دوپہر کے وقت میں آئے گا، اس کے ساتھ کچھ لوگ ہوں گے، سفید لباس اس نے پہنا ہوا ہوگا، یہی ساری صفات مجھے لگ رہی ہیں، لگتا ایسا ہے کہ مدینہ میں، اور پہلے تو اسے یثرب کہا جاتا تھا، وہ شخصیت آ رہی ہے۔ اتنے میں حضور علیہ السلام کچھ قریب آئے تو وہ پھوپھی کہنے لگی لگتا تو مجھے بھی ایسے ہی ہے کہ یہ وہی ہیں۔ پھر انہوں نے کچھ کھجور لیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے آپ تشریف فرما تھے، وہاں پر یہ پہنچ گئے، اور اس وقت میں حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے تھے، اے لوگو اللہ سے ڈرو، سلام کو عام کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، گفتگو کرو تو نرمی کے ساتھ کرو۔ یہ چند باتیں کان میں پڑیں تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ تو نشانیاں تو موجود تھیں، فرمایا اپنی اولاد کو انسان سب سے زیادہ قریب سے دیکھتا ہے، تو کہا کہ اس طرح سے یہ حضور علیہ السلام کو پہچانتے تھے لیکن ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو بہرحال ان آیات کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ایمان لانا کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کا حکم دیا ہے، روئے زمین پر جتنے بھی انسان ہیں وہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے کہ وہ ایمان نہ لائیں، تعلیمات موجود ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں، قرآن کی حفاظت موجود ہے، احادیث کی حفاظت موجود ہے، اگر کوئی ایمان لانا چاہے تو یہ مشکل کام نہیں ہے۔ اور اگر ہم یہ سوچیں کہ جی یہ تو بڑا مشکل کام ہے، وہ کیسے ایمان لائیں، تو دیکھو اللہ پاک ہمارا خالق ہے، اور خالق کبھی اپنی مخلوق کو ایسا حکم نہیں دیتا جو ناممکن ہو۔ ہاں مشکل ضرور ہے، اس لیے اگر وہ اسلام لاتے ہیں ان کے لیے اجر بھی دوہرا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں
ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔